You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو وہاں کے رہنے والوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا، تو رب ذوالجلال نے اس سورہ پاک کو نازل فرما کر بتایا کہ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، اے محبوب ہم اب آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ بظاہر تو اولاد بیٹے سے چلتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور نے فرمایا میری اولاد جو ہے وہ علی سے جاری ہوگی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا۔ اس وقت روح زمین پر جتنے بھی سادات ہیں، وہ حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں، وہ سب کے سب حضرت سیدہ کائنات کے اولاد سے ہیں، اور ان تمام کی رگوں میں خون جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ خون رسول کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے چونکہ یہ جمادی الثانی ہے اور اس مہینے میں سیدہ پاک کی پیدائش ہوئی، اور اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی کہ ہم خیر نسل کٹا کہا تھا نا، ابتر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو فرمایا تمہیں خیر کثیر اس انداز سے عطا کروں گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری نسل کا آخری امام مہدی تشریف نہ لے آئے۔ کہا ابتر تو تم ہو، میرے نبی کی اولاد تو قیامت تک قائم و دائم رہے گی، جب اولاد دنیا سے جائے گی قیامت بپا ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ پاک کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ محب طبری نے یہ حدیث مبارکہ مرفوعاً ذکر کی ہے، اور المعجم الکبیر میں اسے لکھا ہے، اور المجمع الزوائد کے اندر
مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث پاک کے جتنے راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، یعنی وہ معتبر ہیں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث مبارکہ کو روایت کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے لخت جگر نور نظر مخدومہ کائنات کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد فتمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کی ساری اولاد کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ فاطمہ کو اور فاطمہ کی ساری اولاد کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ حدیث تھی، ہو سکتا ہے کوئی انگلی اٹھا دیتا، تارک حدیث بھی ہوتے ہیں، منکر حدیث بھی ہوتے ہیں، لیکن اب میں سورہ طور کی آیت نمبر 21 تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن اس بارے میں دلیل کیا دے رہا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کے رستے پر چلی، ہم ان کی اولادوں کو انہی کے درجے میں شامل فرما دیتے ہیں۔ تو سیدہ پاک کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ قیامت تک آنے والی ان کی اولاد کو اللہ وحدہ لم یزل نے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرما دیا۔ دوسری وجہ، اب آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ بطول ہے۔ اب میں قرآن کی پہلے آیت پڑھتا ہوں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا۔ یہ بطل سے ہے، بطول بطل سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا سے کٹ کر اپنے اللہ کا ہو جا۔ بطل کا مطلب ہے کٹ کر اپنے اللہ کا ہو جا۔ بطول اس لیے کہا گیا ہے، زمانے والوں یاد رکھنا، یہ جو میری بندی فاطمہ ہے اسے بطول اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ باقی ساری عورتوں سے جدا ہے۔ اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں اور جو جو عادات ہیں وہ عورتوں سے ہٹ کر ہیں، اس لیے کہ یہ ساری عورتوں سے کٹ کر اپنے اللہ سے پیار کرنے والی ہے۔ ہم نے اسے بطول کہا ہے کہ جیسے تم عورتیں زندگی گزارتی ہو اس طرح میری فاطمہ زندگی نہیں گزارتی۔ یہ بطول ہے، یہ عورتوں سے جدا ہے، عورتوں کے معاملات سے بھی جدا ہے۔ اور پھر سنیے گا ذرا، اہل بیت کا ذکر میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، محبت ہم سب کو ہے، دعوی محبت ہے، عمل کوئی کرے نہ کرے۔ ویسے تو ہم کسی کو ذرا سا جملہ کہہ دیں وہ تو کئی عرصہ ناراض رہتا ہے، وہ پھر دور سے بھی سلام نہیں کرتا۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ فرشتے بھی رسول اللہ کی اولاد سے محبت کرنے میں وہ پہل کیا کرتے تھے کہ ہمارا نمبر آ جائے بارگاہ رسالت مآب میں، ہماری حاضری لگ جائے۔ یہ تو اصول ہے۔ آپ یہاں سے کسی کے بندے، کسی بھی شخص کی اولاد سے پیار کریں، والد ویسے ہی آپ سے پیار کرے گا، بھئی میری اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے پیار کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعام تو یہی ہے کہ پھر وہ یا تو دنیا میں نوازیں گے یا پھر آخرت میں شفاعت سے نواز دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم الکبیر میں
सुनन निसाई में इमाम निसाई ने इस हदीस पाक को लिखा है, और इस हदीस पाक को जितने रावी हैं वो सिका हैं। इस हदीस पाक को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा फरिश्ता था जिसने कभी मेरी जियारत नहीं की, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, मालिक मैं चाहता हूं कि तेरे नबी का दीदार करके आऊं, मुझे भी कोई पैगाम दो ना, मैं आपके नबी का दीदार करूं। अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस फरिश्ते को इजाजत अता फरमाई कि बारगाह मुस्तफा में चला जा और जाकर दीदार करा। हुजूर ने फरमाया, वो जो फरिश्ता जिसने पहले कभी मुझे नहीं देखा था, वो फरिश्ता आया और आकर के कहने लगा, आका आप पर सलाम, आपकी औलाद को भी सलाम। आका जो आपकी बेटी है ना फातिमा, ये सारी उम्मत की औरतों की मलिका अल्लाह ताला ने इन्हें बना दिया। दीदार करने आया था लेकिन अजमत अहले बैत बयान करने आया था। ये फरिश्ता था कि या रसूलल्लाह आपकी बेटी सारी उम्मत की औरतों की मलिका है, और इनके जो बेटे हैं ना हसन और हुसैन, वो जन्नती जवानों के अल्लाह ने उन्हें सरदार बना दिया है। शिफात अशर में कौन करेगा, बोले जरा हुजूर, बोले कौन करेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। मेरी और आपकी माओ की मलिका जन्नत में कौन है? सैयदा फातिमा, ऐसा ही है। और हम सब जन्नत में जवान होके जाएंगे। हमारे सरदार का नाम कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक, ऐसा ही है। जन्नत सारे लेना चाहते हैं और नबी की आल से बुग़्ज़ रखकर फिर जन्नत मिलेगी किसी को? औलाद रसूल से बुग़्ज़ हो, जन्नत में जाना चाहते हैं, शिफात रसूल भी चाहते हैं, और अपनी माओ को सैयदा फातिमा तो ज़हरा के झंडे तले देखना भी चाहते हैं, और खुद को भी हसन पाक और हुसैन पाक की गुलामी में लाना चाहते हैं। शहीदों से बुग़्ज़ है। ये कौन सा उसूल आपने निकाल लिया है? अगर उसूल रखना है तो अपनी अना और अपनी जिद को साइड पे रखकर जो दीन मेरे आका ने बयान किया है उस दीन पे चलना होगा। और वो दीन ये हमें बताता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अदब मेरे अल्लाह की वजह से करो और मेरी औलाद का अदब मुझ मोहम्मद अरबी की वजह से करो। ढूंढते रहते हो कोई ऐब नजर आ जाए, कोई ऐब नजर आ जाए। फरमाया ये इंफरादी हैं, मुझे देखा करो। खून तो मेरा है ना यार, ये खून तो मेरा है, लिहाजा मेरी वजह से मेरी औलाद का अदब किया करो। फरिश्ते पहल किया करते थे अजमत अहले बैत। और फिर मैं हदीस पाक पूरी कर दूं। फरमाया इन्नल्लाहा कद फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नारी यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ने सैयदा फातिमा को, इनकी औलाद को और इनसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नुम से आजाद फरमा दिया है। मालिकों की जब बंदा नौकरी करता है ना, वो ऐसे अधूरा छोड़ते ही नहीं है। ये अब्दुल्ला इब्ने उबई बहुत बड़ा मुनाफिक था, हर वक्त भौंका करता था, हर वक्त ये प्रोपेगेंडा किया करता था। लेकिन इसने एक दिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हुजूर के चचा है, अपनी कमीज दे दी थी। बज़ाहिर तो कलमा पड़ा हुआ था ना, मुनाफिक था। इसने अपनी कमीज दे दी थी। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ वफा कर दी थी मुनाफिक ने। ये मरा ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज अता फरमा दी। हुजूर ने फरमाया मेरी कमीज इसे पहना के दफन कर दिया जाए। फरमाया जो हमारे खानदान के साथ दुनिया में वफा करेगा उसका दुनिया में बदला दे देंगे, और अगर दुनिया में नहीं बदला दिया तो बरोज़े महशर बदला देंगे। अब्दुल्ला इब्ने उबई को दुनिया में इसलिए बदला दिया क्योंकि वो रईसुल मुनाफिकीन था। आखिरत का बदला यही होता, शिफात कर देते। हुजूर ने फरमाया आखिरत में नहीं दूंगा,
آخرت میں نہیں دوں گا، دنیا میں اسے اپنی قمیض دے کر وہ اپنے چچا کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا مقام یہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے گا، ایک غزوہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹوپی پہن رکھی تھی لوہے کی، اس کے کنگرے تھے لوہے کے، اور ظاہر ہے گھڑ سواری بھی ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اس ٹوپی کے کنگرے جو تھے نا، وہ اتارتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار میں پھنس گئے، یہاں پر اس جگہ پر، یہاں سے خون مبارک جاری ہو گیا۔ حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کوشش کی اسے نکالا جائے، تکلیف ہو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے تو اس کو نکال دے یہاں سے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت مالک بن سنان ان کا نام ہے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے نا اپنے دانتوں سے اس جگہ پر اس لوہے کو پکڑا اور یہاں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ اتنی اندر دھسی ہوئی تھی کہ حضرت مالک بن سنان کا دانت بھی ٹوٹ گیا، انہوں نے کھینچ کر یہاں سے نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون جاری ہو گیا اس جگہ سے، یہ خارجی تھا، خون جسم کے باہر آ گیا۔ حضرت مالک بن سنان نے وہیں پر اپنی زبان کو رکھا، اس جگہ پر اپنی زبان کو رکھا اور خون کو چوس لیا۔ خون رسول چوسا تھا اور یہ خارجی طور پر خون ان کے منہ میں گیا تھا، جو باہر نکلا وہ زبان حضرت مالک بن سنان میں لگا اور جسم میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک بن سنان کے بطن میں میرا خون داخل ہو گیا ہے، اب اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ جو خون خارجی طور پر کسی صحابی کے جسم میں چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے، اور خون جو رگوں میں چل کے آل رسول میں جاری ہو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو ویسے ہی حرام کر دیتا ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہاں سے خون نکلا تھا، صحابی نے پیا، جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ وہ صحابی اولاد رسول سے تو نہیں تھے، وہ صحابی رسول اللہ کی اولاد سے نہیں تھے، انہوں نے خون چوسا تھا۔ خون چوسنے والے کا مقام یہ ہے، اور جس کی رگوں میں خون ہوگا وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا عالم کیا ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے بھی آگے چلیں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے وہ گدھا جنت میں جائے گا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہاں، وہ گدھا کدھر جائے گا؟ حضرت عیسیٰ کا گدھا ہے۔ میں نسبت سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں نا سارے، ہم پیار اور محبت والے لوگ ہیں۔ نبی کی نسبت جس جانور سے ہو جائے وہ جانور کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ نسبت سے چلے، مجھے ایک اور حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی بھی کہاں جائے گی؟ اس نے کوئی روزے رکھے تھے، کوئی زکوٰۃ دی ہو، مچھلی نے سنا ہو آپ نے، کوئی نمازیں پڑھی ہوں، نوافل ہوں، ساری مچھلیوں کی طرح وہ بھی تو تیرتی تھی۔ کہا نہیں، مچھلیاں تو ساری میری ہیں لیکن اس کے اندر میرا یونس رہا ہے، میں اپنے یونس کی نسبت کی وجہ سے اس مچھلی کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نسبت والے ہیں، پھر میں آگے اب موضوع یہیں سے چلاتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی، فرمایا صالح کی اونٹنی ہے۔ یہ کس کی اونٹنی ہے؟ یہ میرے صالح کی اونٹنی ہے۔ اور قرآن میں اس کو ناقۃ اللہ کہا۔ کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی۔ کیا کہا؟ آپ یہ بتائیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے پہلے جتنی بھی اونٹنیاں آئی ہیں وہ کس کی تھی؟ ساری
اور جو آج تک اونٹ موجود ہیں وہ کس کے ہیں؟ یہ ایک اونٹنی کو پکڑ کے کیوں فرمایا ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ فرمایا تم ابھی بھی نہیں سمجھے، یہ نسبتوں کے کھیل ہیں، میرے سالے نے اس پر سواری کی ہے، میں اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے اس کو اپنی اونٹنی قرار دے رہا ہوں۔ کونچے کٹ گئی، اونٹنی ذبح ہو گئی، کہا اسے اچھا دیکھیں ذرا اس اونٹنی کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، یہ جس کے کھیتوں میں چلی جائے، جس کا چارہ کھائے، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اونٹنی کو منع نہیں کر سکتا۔ جس کے تالاب کا پانی پیے تو کوئی بندہ منع نہیں کر سکتا، میری اونٹنی ہے، جہاں سے چاہے مرضی پیے۔ میں نسبت سمجھا رہا ہوں اور میں اس کا کنکلوژن آپ کو اس کا رزلٹ دوں گا۔ اور وہ تھوڑا سا پانی تو نہیں پیتی تھی آج کل کے اونٹوں کی طرح، وہ ایک سانس میں پورا تالاب پی جایا کرتی تھی، اور وہ دودھ اتنا دیتی تھی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی کہ پورا قبیلہ اس کا دودھ ایک ہی دفعہ پی جایا کرتا تھا۔ فرمایا میری اونٹنی ہے، میرے نبی کی نسبت ہے اس کے ساتھ، یہ جہاں چاہے مرضی چلی جائے، خبردار اسے کچھ نہ کوئی کہے۔ فرمایا وہ تو ذبح ہو گئی، کونچے بھی کٹ گئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی میری امت میں دو بدبخت ترین انسان ہوں گے، ایک جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی، اور دوسرا جس نے تجھے شہید کرنا ہے، بدبخت ترین انسان ہوں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میں اب بھی تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر پر وار کیا جائے گا اور خون سے تیری داڑھی جو ہے وہ تر ہو جائے گی۔ وہ کہا امت کے بدبخت ترین انسان ہوں گے۔ فرمایا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کی کونچے کٹی، ذبح ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن جب حشر کا میدان ہوگا، صالح علیہ السلام جب حشر کے میدان میں آئیں گے، وہ اپنی اسی اونٹنی پر سواری کرتے ہوئے حشر کے میدان میں آئیں گے۔ نسبت ہے نا بھائی۔ اچھا جی ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، آپ نے نہیں سنی ہوگی، پہلے یہ بھی بتا دوں آپ، ان میں ایک دو بندے ہیں جنہوں میں نے پرسنل سنائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں داخل کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا شجرہ پاک ہے، کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہم نکاح سے پیدا ہوئے، کیا فرمایا؟ نکاح سے پیدا ہوئے، سارا شجرہ پاک ہے۔ اور یہ بھی اہل بیت کی ایک فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے یہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں منتقل کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد مبارک میں سے، آپ کی جد میں سے، ان کے ایک رشتہ دار